آپ نے جو خدشات کا اظہار کیا ہے رضوی برادران خاص طور پہ سعد رضوی کے بارے میں، وہ کس بنیاد پر؟ تحریک لبیک جب سے سامنے آئی میرے دل میں ان کا بڑا احترام ہے، ان کے جذبات، ان کے خیالات. میں تو یہ بھی کہتا تھا خادم صاحب رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی کہ یہ تو ایسے ہی ہے، نماز پڑھانے میں جا رہا ہوں، پانی نہیں ملا تو شراب سے وضو کر لیا. بھائی آپ کام ٹھیک کر رہے ہیں، کلمہ حق کہہ رہے ہیں، پر جو انداز اختیار کر رہے ہیں یہ شرعن حرام ہے. چوک چراہا بند کرنا مجھے بتا دے کہاں شریعت میں جائز ہے کہ اس کا باپ بیمار ہے، اس نے ہاسپٹل لے کے جانا ہے، ہم نے نہیں جانے دینا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ توہین ہو گئی ہے، اب یہ گھر میں مرے گا. وہ اپنے بچوں کی روٹی کمانے غریب آدمی جا رہا ہے، اس کے بچے گھر بھوکے مرے. یہ کہاں دین ہمارا اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ صاف بات ہے، یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ یہ جو سرمایہ اہل سنت اکٹھا ہو گیا ہے نا، یہ اس کو ضائع کر رہے ہیں. آپ نے کیوں یہ باتیں کرنا شروع کی کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے، بڑی زیادتی ہو گئی ہے؟ جب ہم مذہبی کام کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے اس نظریے کے مطابق کرنا چاہیے جس کو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں. جب سیاسی کام کرتے ہیں تو پھر شیعہ سنی وہابی کی تمیز نہیں ہونی چاہیے. میں نے ISI سے فون کر کے کرنل صاحب سے ٹائم لیا، جو بھی تھے. میں نے کہا سر آپ ایک مذہبی جذبات کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے اب سارا معاملہ دب جائے گا یا 19 نومبر کو عرس ہے؟ یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی. جو جماعت لبیک یا رسول اللہ اور کلمے کے نام پہ بنی ہے اور نبی پاک عشق کے اوپر بنی ہے، اس کو یہ ختم کر لیں گے، سوال نہیں پیدا ہوتا. جو جرم یہ ان کے لکھے جا چکے ہیں یہ تو قبر میں جا کے میاں نواز شریف صاحب کو سمجھ آئے گا. ایک مومن کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے جو آخری رسول، جن کے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جن کے صدقے پوری کائنات رب نے بنا دی. آپ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے رک گئے اور کعبے کی طرف مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، کعبے میرے ایک مرد مومن کی عزت اور حرمت اللہ کی بارگاہ میں تیرے سے کہیں زیادہ ہے. آج بھی میں کہتا ہوں عالم اسلام میں اگر کوئی اس وقت لیڈر ہے تو عمران خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حال ہی میں کچھ کلپس بہت زیادہ وائرل ہوئے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت لبیک تحریک کے بارے میں بات کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ حکومت نے پابندی کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ کریک ڈاؤن تیز کیا جائے گا. اب ان کے حوالے سے کوئی بھی آواز نہیں اٹھا رہا. جو ان کے قریب لوگ تھے، علماء میں ہمیں بہت سے لوگ نظر آتے تھے جو ان کے جلسوں میں بھی ہوتے تھے، اب حتیٰ کہ وہ بھی ذرا پیچھے چلے گئے ہیں. ملاقاتیں ضرور ہو رہی ہیں اعلیٰ حکومتی شخصیات سے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ سب اپنے بچاؤ میں لگے ہوئے ہیں. ایسے ہی وقت میں جو میں نے عرض کیا کہ کچھ کلپس ایسے وائرل ہوئے جو تھے میاں جلیل احمد شرقپوری صاحب کے. جناب سابق MNA ہیں، سابق ضلع ناظم ہیں اور نون لیگ کو، تحریک انصاف کو، سیاسی جماعتوں کو بہت قریب سے دیکھ چکے ہیں. انہوں نے کیوں اس طرح سے آواز اٹھانا شروع کی ہے رضوی برادران کے بارے میں اور تحریک کے حوالے سے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اب کوئی نہیں بول رہا؟ انہوں نے یہ آواز کیوں اٹھائی ہے؟ اسی بارے میں ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی حضرت یہ بتائیے کہ آپ کا ظاہر ایک بڑا مذہبی بیک گراؤنڈ، اتنا بڑا خانوادہ میاں شیر احمد شرقپوری صاحب کے حوالے سے آپ جانے جاتے ہیں اور انہی کے نام کا بے شک انہی کے نام سے لوگ آپ کو جانتے ہیں، اور سیاسی طور مذہبی سماجی لحاظ سے ہر لحاظ سے. یہ جو سارا واقعہ ہوا اس کے بعد تو سب لوگ پیچھے ہٹ گئے. آپ نے کیوں یہ باتیں کرنا شروع کی کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے، بڑی زیادتی ہو گئی ہے؟ کیوں اس طرح کی باتیں؟ کیونکہ آپ تو حکومتوں کے ساتھ رہے ہیں، تو وہ حکومتیں تو اب کہہ رہی ہیں دونوں حکومتیں ان کے خلاف رہیں اور ان پر پابندیاں لگیں، اب پھر پابندی لگی ہے. آپ نے ان کے حق میں آواز اٹھانا کیوں شروع کر دی؟ نہیں اسامہ بھائی دیکھیں، مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کون بول رہا ہے کون نہیں بول رہا، کوئی پیچھے ہٹ رہا ہے یا آگے آ رہا ہے. مجھے تو چونکہ میرا ضلع ہے اور بطور ضلع نظر میں جب رہا ہوں، ہر یونیورسٹی کے اوپر میری نظر تھی، ایک رابطہ رہا ہے. تو ایک وہ خبریں جب آئیں مجھے پرائیویٹ طور پہ تو بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال تھی. تو حقیقت تو یہ ہے کہ سونا مشکل ہو گیا یار، اس طریقے سے اندھا دھند فائرنگیں کی گئیں، اس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا. تو وہ پہلے تو میں نے یوں ہی شرقپوری دوست ہے کہتا ہے میاں صاحب اپنا ایک پیغام دیں. میں نے تو پیغام تو میں نے وہی دینا تھا جو میرے جذبات تھے، کوئی میں نے بناوٹ تو کی نہیں. لیکن ظاہر ہے میں ایک چیز ضرور محسوس کرتا ہوں جو کہ میرے اپنی طبیعت کے خلاف مطلب اتنا سخت سٹائل ہونا نہیں چاہیے تھا جس طرح میرے سے باتیں ہوئیں، لیکن وہ نیچرل تھیں. اچھا اب وہ اس بات کو کئیوں نے بہت پسند کیا. کئی دوستوں نے کہا نہیں میاں صاحب ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ کو تو بات آہستہ کرنی چاہیے. میں کہا یار میں نے کوئی پلاننگ سے تو کی نہیں، اور جو میرے قلبی کیفیت تھی میری کہ یار اتنا ظلم اتنا ظلم. تو بہرحال جو کچھ ہوا ہے یہ افسوسناک ہے اور ایسے نہیں ہونا چاہیے. اس میں تحریک لبیک کی بھی غلطی ہے اور عرصہ دراز سے میرا ذاتی طور پہ بھی تعلق رہا ہے، دیگر سینئر قائدین بھی کوشش کرتے رہے ہیں کہ ہم تمام اہل سنت مل کر پولیٹیکل سرکل کرنی چاہیے. جی اور میرا ذاتی جو اوپینین ہے زمانہ طالب علمی سے، جب ہم مذہبی کام کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے اس نظریے کے مطابق کرنا چاہیے جس کو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں. جب سیاسی کام کرتے ہیں
تو پھر شیعہ سنی وہابی کی تمیز نہیں ہونی چاہیے. ہم نے جس محلے میں رہنا ہے ادھر اہل تشیع بھی رہتے ہیں, ادھر اہل حدیث بھی ہیں, ادھر دیوبند اور بریلوی دونوں خیالات کے لوگ ہیں, تو ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. میں تو اسٹوڈنٹ لائف سے میری یہ سوچ ہے. اور میں تو پھر جب مجھے پہلی دفعہ جب سیاست میں آنے کا کہا گیا نواز شریف صاحب کی طرف سے, تو ظاہر ہے اس وقت ہمارا جو پلیٹ فارم تھا جمعیت علماء پاکستان تھا. میرے بڑے بھائی میاں سعید صاحب 2 دفعہ MP الیکٹ ہوئے JUP کے ٹکٹ سے, لیکن JUP کا اتحاد تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ. نشان شیر کا تھا نواز شریف صاحب کا, لیکن ٹکٹ JUP کی تھی. تو مجھے بھی اسی طریقے سے آفر کی گئی کہ چونکہ وہ گریجویشن کی جب پابندی لگا دی پرویز مشرف نے, اور پھر وہ مجھے کہا کہ نہیں آپ الیکشن لڑیں. تو میں نے پھر کہا اگر میں نے الیکشن لڑنا ہے تو مسلم لیگ سے لڑوں گا. JUP نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جتنی بڑی ہستی تھے, ان کے قدموں کی خاک ہمارے لیے سرمہ صاحب بات ہے. لیکن میں اس چیز کو, ان کا احترام تو بچپن سے تھا, لیکن کہتے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سارے سنی اکٹھے ہو جائیں سیاست کریں, سارے اہل حدیث اکٹھے ہو جاؤ, سارے شیعہ اکٹھے ہو جاؤ. میں نے کہا اگر میں الیکشن لڑوں گا تو اس پارٹی سے لڑوں گا جس میں سب ایک جیسے ہیں. تو پھر وہ میری اس دلیل کو ایکسیپٹ کر لیا گیا. تو میں نے پھر نون لیگ کا ہی ٹکٹ لیا براہ راست. آفر تو خود نواز شریف صاحب نے کی, لیکن ان کی آفر تو ایسی تھی نا کہ میں نیازی صاحب کی طرف سے آؤں اور الیکشن لڑوں. تو میں نے کہا نہیں جی نہیں, میں نے پھر اگر پولیٹکس کرنی ہے تو پھر میں محض سنی گروپ کی طرف سے آؤں سیاست کے لیے, تو وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو اپنی فیلنگ بتا رہا ہوں جی. اچھا, ابھی تحریک لبیک جب سے سامنے آئی ہے, میرے دل میں ان کا بڑا احترام ہے, ان کے جذبات, ان کے خیالات. لیکن میں خادم صاحب رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی بہت کوشش کرتا تھا کہ حضرت کو گوڈے دبا کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے سمجھایا جائے کہ حضرت سیاست کو سیاست کے انداز میں کریں. یہ تو ایسے ہی ہے جو مثال اپنے دوستوں میں علماء میں اکثر دیتا ہوں کہ یوں ہی ہے کہ کسی ایک آدمی کو اس کی زمین سے سونا نکل آئے. اب وہ سونے کا مالک تو وہی ہے جس کا سونا ہے, یا عرب شہزادے ان کے پاس تو منو سونا ہے, کمرے بھرے ہوئے ہیں. لیکن جو مالک ہے وہ کہ جی میں نے اب اس کا زیور بھی خود بنانا ہے, چونکہ میں مالک ہوں. تو ہم کہیں گے جناب آپ کا بنا ہوا زیور جو ہے وہ نہیں بکے گا, یہ کوئی سنیارا بنانا پڑے گا. تو وہ کہیں گے نہیں چونکہ مالک میں ہوں تو میں ہی زیور بناؤں گا. تو وہ پھر ایک ضد ہے, حماقت ہے, کاراگری نہیں ہے. اسی طریقے سے رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جذبات, ان کے ایک قلبی کیفیات اور عشق رسول کا جو انداز تھا, اور نیک صالح, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. ہزاروں ان کے شاگرد اس وقت بھی تھے, آج اور زیادہ ہیں. تو اس وجہ سے ایک اہل سنت جاگ تو گئے, لیکن اب سیاسی مزاج نہیں تھا. تو میری کوشش تھی کہ ابو الخیر زبیر صاحب ہیں, احمد سید کاظمی صاحب ہیں, ثروت اعجاز قادری صاحب ہیں, حامد رضا صاحب ہیں, یہ سیاسی مزاج کے لوگ ہیں. حضرت سب کو مل کے سیاست کریں. تو ہم حضرت بھی نہیں مانتے تھے. پھر سعد رضوی صاحب کے ساتھ بھی یہ چیز رہی. سعد رضوی صاحب بھی پھر خود تو سمجھتا تھا, صاحب بات ہے, خود ہمیشہ میرے ساتھ ایگری ہوا ہے. اچھا. لیکن اس کے ارد گرد جو ساتھ بیٹھے ہوتے تھے وہ بعد میں مشورہ دیتے تھے, نہیں ان کی کیا ضرورت ہے جی, ہمارے ساتھ سارے لگے ہوئے ہیں. تو اب یہ جو چیزیں تھیں, مجھے صاحب بات ہے یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ یہ جو سرمایہ اہل سنت اکٹھا ہو گیا ہے نا, یہ اس کو ضائع کر رہے ہیں. یہ امید نہیں تھی جو قتل و غارت ہو گئی ہے, توبہ توبہ, یہ تو سوچا نہیں جا سکتا تھا اس حد تک ظلم ہو سکتا ہے. لیکن یہ تھا کہ یہ اپنی ورث ضائع کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ ضائع کر رہے ہیں. لیکن جو کچھ ہو گیا یہ بھی بہت بڑا ظلم ہوا. لیکن یہ سب چیزیں بیک گراؤنڈ پہ جائیں تو انہوں نے جو اپنا ایمیج بنا لیا تھا کہ جی کوئی بھی مطالبہ ہے, توہین رسالت کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے, تو چوک مل کے بیٹھ جانا ہے اور اٹھنا ہی نہیں اور پورا ملک سیل کر دینا ہے. اب یہ طاقت ان کے پاس کیسے آئی کہ ہر محلے میں عشق کرنے والے لوگ موجود ہیں. کسی محلے میں 10 ہیں, کسی محلے میں 15 ہیں, کسی محلے میں 500 ہیں. اب عشق کرنے والے 10 بھی ہوں اور وہ جان دینے کے لیے تیار ہیں عشق کے اوپر, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر, دین اسلام کے اوپر, اور وہ چوک میں بیٹھ جائیں, لاکھوں بندے آ جائیں, ان 10 کو اٹھا نہیں سکتے, ان کو مار سکتے ہیں آپ. تو وہ اس طریقے سے پورا بڑا چوک بند کر دیتے تھے. اور میں یہ کہتا تھا کہ اگر آپ الیکشن لڑیں تو جتنے بھی عشق والے بندے ہیں صرف ان سے پلس آ جائیں کہ جو عشق
اتنا نہیں ہے لیکن نمازی ہیں. تو کسی محلے سے بھی آپ سارے نمازی اکٹھے کر لینا اور یہ کہیں کہ جو 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں نا صرف وہ ووٹ دے, تو آپ کسی محلے کا کونسلر نہیں بنا سکتے. اکثریت تو بے نماز لوگوں کی ہے, مسلمان ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی, تو عشق والے بندے تو اکا دکا ہیں. تو آپ یہ کیسے سیاست کریں گے؟ سیاست تو ایسے نہیں ہوتی. سیاست کے لیے تو آپ کو ایک کھلا مزاج رکھنا ہے اور سب کی اصلاح کرنی ہے. قریب کو آئے گا تو اس کی اصلاح ہوگی, لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. اچھا, آپ نے جو خدشات کا اظہار کیا ہے رضوی برادران, خاص طور پہ سعد رضوی کے بارے میں, وہ کس بنیاد پر آپ کو لگ رہا ہے کہ جی یا تو وہ حراست میں ہیں یا ان کے ساتھ خدا نخواستہ کچھ ہو گیا؟ کیونکہ حکومت کی طرف سے بار بار یہ کہا گیا کہ جی وہ کبھی کہا کشمیر میں ٹریس ہو گئے ہیں, بس ہمیں پتہ لگ گیا, وہ گرفتاری دے دیں نہیں تو ان کو پکڑ لیں گے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مفرور ہیں, وہ بھاگ گئے ہوئے ہیں, ہمیں ان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, لیکن ہم جلد پکڑ لیں گے, جلد پکڑ لیں گے. یہی حکومت کی طرف سے بات کی. کل ایک ان کی آواز ویڈیو سامنے آئی ہے, آڈیو نہیں ویڈیو, اچھا ویڈیو بھی ہے, ویڈیو ان کی آئی ہے سعد رضوی صاحب کی, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خیریت سے ہوں اور جہاں بھی ہوں محفوظ ہوں اور ہمارے رابطے چل رہے ہیں. تو بہرحال اگر ان کے رابطے چل رہے ہیں تو اللہ کرے کہ راستہ نکال لیں پازیٹیو, جس سے ملک میں امن آئے. تو ہماری تو یہی خواہش ہے کہ جو کچھ ظلم ہو گیا اس کی تو کوئی ازالہ ہو نہیں سکتا. اس کے جو بھی ظلم کرنے والے ہیں اس کا تعین ہونا چاہیے اور ان کو سزا ملنی چاہیے. آپ انویسٹیگیشن جانبداری سے ہونی چاہیے. جو مذاکرات ماضی میں ہوتے رہے ہیں ان لوگوں سے, ان میں آپ شامل رہے ہیں چیزوں کو؟ جب عمران خان دور میں جب ان کا دھرنا تھا اور اس وقت جو کچھ ہوا, صاف بات ہے وہ میں زبردستی انٹر ہوا. انٹر کیسے ہوا کہ میں اس کو صوبائی اسمبلی میں تھا, لاہور گولی چلی, کوئی پولیس والے بھی 1-2 شہید ہوئے, 7-8 طریقے لبیک کے شہید ہو گئے اور مار کٹائیاں ہوئیں ایم اے کالج کے پاس, داتا صاحب کے پاس. تو میں نے آئی ایس آئی سے فون کر کے کرنل صاحب سے ٹائم لیا, جو بھی تھے. وہ کہتے شریف صاحب آ جائیں, آپ کے ٹائم کا کون سا مسئلہ, جب مرضی آ جائیں. میں نے کہا سر میں حاضر ہو رہا ہوں. میں نے مولانا غیاث الدین صاحب کو ساتھ پکڑا, آئیں جدھر چلیں. تو ہم نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے, اگرچہ ان کا طریقہ کار غلط ہے, چوک چوراہے بند کرنے والا, لیکن یہ سختی کا سٹائل ٹھیک نہیں ہے. بہرحال وہ جو چیزیں وہ طاقت بتا رہے تھے اور ڈسپلن بتا رہے تھے اور قانون بتا رہے تھے کہ یہ آئے دن چوک چوراہے بند کر دیتے ہیں, یہ کہاں کا اصول ہے؟ حکومت ہوتی ہے, حکومت کے آگے کوئی کچھ نہیں سکتا, تو ان کو سمجھ نہیں آتی, ہم کچل دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اور میں نے جو عرض کیا, میں نے کہا سر دیکھیں ہمارے پاس امریکہ سے زیادہ طاقت تو نہیں ہے. امریکہ جب روس لڑا افغانوں کے ساتھ تو امریکہ بھی افغانوں کی سپورٹ کر رہا تھا, ہم بھی سپورٹ کر رہے تھے, سعودی عرب بھی سپورٹ کر رہا تھا. ان کی جرت طاقت کیموفلاج ہو گئی کہ شاید ہماری مدد کی وجہ سے وہ جیت گئے. لیکن جب امریکہ لڑا افغانوں کے ساتھ, اس وقت روس دشمن تھا افغانوں کا, روس نے افغانوں سے چتر کھائے ہوئے تھے, پھر بھی مدد نہیں کی. پاکستان نے بھی افغانوں کی مدد نہیں کی, ایران نے بھی مدد نہیں کی, سعودی عرب نے بھی مدد نہیں کی, کوئی ملک مدد پہ نہیں آیا. تنے تنہا وہ لڑے ہیں اور امریکہ تمام طاقتوں کے ساتھ اپنے انڈر ویئر, جوٹ, بوٹ اور پینٹیں اٹھا کے بھاگ گئے بزدلوں کی طرح, جان چھڑا کے گیا ہے. تو میں نے کہا سر آپ ایک مذہبی جذبات کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے, دلیل سے بات کر سکتے ہیں. مذہبی جذبات خالی مسلمان کے نہیں, کوئی کرسچن ہو, اگر اپنے مذہب کے لیے وہ کھڑا ہو گیا ہے, کوئی ہندو ہو, کوئی سکھ ہو, جب وہ مذہبی کاز پہ کھڑا ہو گیا نا, پھر وہ مرنے مرانے پہ تیار ہو جائے گا. اس کو آپ دلیل سے سمجھا سکتے ہیں, کوارڈینیشن سے بات کر سکتے ہیں, اخلاق سے بات کر سکتے ہیں, توپ سے نہیں. الحمدللہ وہ میری بات ادھر لاہور دفتر والوں کو سمجھ آ گئی. کہنے لگے جی پھر آپ کی ہم جنرل صاحب سے میٹنگ کرا دیتے ہیں, ان کو سمجھا لیں. میں نے کہا جی کرائیں. اور صاحب بات ہے, اس سے مولانا غیاث الدین بڑے حیران ہوئے بعد میں گاڑی میں جب بیٹھے, کہتے میاں صاحب آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ میں نے کہا جی ان کو بات سمجھ نہیں, وہ اپنی سمجھا رہے تھے, میں اپنی سمجھا رہا تھا, لیکن اینڈ پہ مجھے ذرا تھوڑا سا بولنا پڑا اس انداز میں. چلو شکر ہے ان کو بات سمجھ آ گئی. جب جنرل صاحب سے ٹائم کی بات ہوئی, جنرل جو آج کل گرفتار ہیں آئی ایس آئی, جنرل فیض امیر صاحب,
تو پھر میں نے حامد رضا سے رابطہ کیا. میں نے فون پہ بتایا, مجھے تھا کہ یار ہم ایم پی کے لیول کے لوگ جنرل صاحب سے بیٹھیں گے, سجتے نہیں ہیں, کوئی بڑے لوگ ہم اکٹھے کر لیں. حامد رضا صاحب کو بتایا, وہ بھی بڑے خوش ہوئے, کہتے یار میں بھی بڑے دنوں سے کوشش کر رہا ہوں, یہ سمجھ نہیں رہے, یعنی کہ جو طریقے بیک والے بھی نہیں سمجھ رہے اور ادھر بھی ادارے بھی نہیں سمجھ رہے. تو چلو اچھا کیا آپ نے, یہ ٹائم بنوا لیا. تو میں نے کہا یہ ٹائم بن گیا ہے, تو اب یہ ہے کہ ہم باقی قائدین کو بھی بلا لیں. تو ہم نے پھر حامد رضا صاحب نے اور میں نے مل کے ہم نے کاظمی صاحب کو ریکویسٹ کی, پھر ہم نے سربت اجاز قادری صاحب کو ریکویسٹ کی, ہم نے ابوالخیر زبیر صاحب کو ریکویسٹ کی, پھر وہ بلوچستان سے سلطان بہو شریف کے صاحبزادہ صاحب ہیں, بلوچستان سے ان کو ریکویسٹ کی, آزاد کشمیر سے, پشاور سے مانکی شریف والے صاحبزادہ صاحب ہیں, ان کو ریکویسٹ کی. اس طریقے سے اہل سنت کے قائدین تقریباً 10-12 بڑے بڑے تشریف لے آئے. پھر ہماری سعد رضوی صاحب سے ہم نے ملے جیل میں جا کے. پھر ہم جنرل صاحب سے میٹنگ ہوئی. جنرل صاحب کی میٹنگ میں اس وقت شیر رشید صاحب بھی تھے اور نور الحق قادری صاحب بھی تھے, وفاقی وزیر تھے. اور اس وقت پھر ان کو چیزیں ڈائلاگ کیں, ان کو سمجھایا, ان کو ترلا کیا, محنت کی. الحمدللہ جنرل صاحب کو بھی پھر وہ آدھے پونے گھنٹے بعد بات سمجھ آ گئی. جب ان کو سمجھ آئی, اب اگلا جملہ ذرا سمجھیں, جب جنرل صاحب سمجھ گئے کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں اور حال یہی ہے جو یہ میاں جلیل بات کر رہے ہیں, یہ سارے علماء گواہ ہیں. الحمدللہ مجھے ہی توفیق ہوئی کہ جنرل صاحب کو تھوڑا ترلے منت سے دلیل سے بات سمجھانے میں کامیاب ہوا. تو جنرل صاحب نے دیکھا پھر نور اللہ قادری صاحب کی طرف کہ جی عمران خان کیا کہتا ہے, پرائم منسٹر کیا کہتا ہے. تو نور اللہ قادری صاحب فرمانے لگے کہ خان تو کہتے ہیں ان کو نہیں چھوڑنا, یعنی کہ جو پالیسی چل رہی ہے بس یہ کنٹینیو رہے. اچھا جب وزیر صاحب بتا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر ہے کہ نہیں ہے, تو پھر جنرل صاحب فیصلہ تو نہیں کر سکتے تھے. وہ پھر ہمیں کہنے لگے یار پھر آپ لوگ ایک ڈیلیگیشن بنا لیں, ہم آپ کو پرائم منسٹر کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں, ان کو سمجھا لیں. ہم کہیں بٹھا دیں, یہی ڈیلیگیشن ہے جو ہم حاضر ہیں سارے, یہ سارے بزرگ تشریف لے چلیں گے. پھر خان صاحب سے اپوائنٹمنٹ بنی, اور پھر خان صاحب کے ساتھ بھی ادب احترام سے 2 بات کرنے پڑے. صاحب بات ہے بڑی مشکل سمجھایا, اور خان صاحب کے ورڈ کیا تھے, یہی کیفیت تھی جو آج ہوئی. کیونکہ اداروں کے پاس ان کا ریپوٹیشن یہ بن گئی کہ یار یہ بڑے بدتمیز لوگ ہیں اور یہ کھڑے نہیں ہوتے, کہیں 4 لوگ ہیں, کہیں 40 ہیں, کہیں 50 ہیں, چوک مال کے بیٹھ جاتے ہیں, پورا ملک سیل کر دیتے ہیں. تو نظام کیسے چلے گا؟ تو یہ چیز تو ٹھیک نہیں ہے. میں تو اس کو فعل حرام کہتا ہوں, چوک چرائے بند کرنا. اور میں تو یہ بھی کہتا تھا خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی کہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ اگر نماز پڑھانے میں جا رہا ہوں, پانی نہیں ملا تو شراب سے وضو کر لیا. بھائی آپ کام ٹھیک کر رہے ہیں, کلمہ حق کہہ رہے ہیں, پر جو انداز اختیار کر رہے ہیں یہ شرعن حرام ہے. چوک چراہا بند کرنا مجھے بتا دے کہاں شریعت میں جائز ہے. کہ اس کا باپ بیمار ہے, اس نے ہاسپٹل لے کے جانا ہے, ہم نے نہیں جانے دینا. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ توہین ہو گئی ہے, اب یہ گھر میں مرے گا بیمار آدمی. وہ اپنے بچوں کی روٹی کمانے کے قریب آدمی جا رہا ہے جو دیہاتی دار ہے, اس کو بھی نہیں جانے دینا, اس کے بچے گھر بھوکے مریں. یہ کہاں دین ہمارا اس کی اجازت دیتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر کتنے ظلم برداشت کیے, 13 سال تکلیفیں برداشت کی. کبھی سرکار نے چوک بند کرائے ہوں, راستے بند کرائے ہوں, کبھی آپ نے جلوس نکالے ہوں, دلیل سے بات کی, پیار سے بات کی. ریاست مدینہ بنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار محبت دلیل کے ساتھ. تو بہرحال وہ خان صاحب سے جب بات, خان صاحب کے اندر جو غصہ تھا تو وہ کہنے لگے کیسی آپ بات کرتے ہیں, یہ آئے دن چوک بند کر دیتے ہیں, آئے دن سڑکیں بند کر دیتے ہیں, اگر ان کے ہاتھ میں دن ہے تو پھر ہم نے حکومت ضرور کرنی ہے, مطلب پھر تو یہی ہم تو پھر ہینڈز اپ کریں گے, تو بالکل ہم ان کو نہیں پوچھ کرنے دیں گے, یہ کر دیں گے وہ جو بھی. تو پھر صاف بات ہے اس وقت حالانکہ میرا خان صاحب سے شدید محبت تھی اور آج بھی ہے, اگرچہ میں طریقے انصاف میں آج نہیں ہوں, لیکن میری محبت ان کے ساتھ ہے کہ یار آج بھی میں کہتا ہوں عالم اسلام میں اگر کوئی اس وقت لیڈر ہے تو عمران خان ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کے بعض ایشوز سے مجھے اختلاف ہے. اچھا اب میں نے پھر خان صاحب کو بھی تھوڑا سا جرأت کے ساتھ سخت بات کرنی پڑی کہ سر ہمیں آپ کا احترام ہے لیکن آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, یہ اس طریقے سے آپ نہیں رزلٹ نکال سکیں گے. آپ 10 ماریں گے گھر سے 100 اور نکل آئے گا پیچھے سے, اس 100 کو ماریں گے پیچھے سے 1000 نکل آئے گا. مذہبی جذبات جب بھڑک اٹھتے ہیں آپ اس کو فنش نہیں کر سکتے, تو یہ تو انتشار بڑھ جائے گا.
جب خان صاحب کو بات سمجھ آئی پھر وہ ہینڈز اپ ہوئے ایک صاحب سے, تو کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے چلو پھر ان کو سمجھائیں اور پھر ٹھیک ہے پھر ہم چلو اس کا راستہ نکالتے ہیں. الحمدللہ پھر راستہ نکلا. تو ابھی تو میری کوئی پوزیشن نہیں ہے, اس وقت تو چلو میں ایم پی تھا, خان صاحب کے قریب تھا. ابھی بھی یہ موجودہ حکمران اگر مجھے ٹچ کر لیتے, دیکھیں ٹریک ریکارڈ تو اداروں کے پاس ہے نا کہ کس کس بندے نے کیا کیا کردار ادا کیا, ہونا بھی چاہیے. تھانے کے پاس ہوتا ہے کہ ہمارا کون بندہ کرمنل ہے, کون نمازی ہے, کون کاروباری ہے, کون امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہے, کون سیاسی کام کرتا ہے, سب ریکارڈ ہوتا ہے. تو کیا اتنے بڑے ایکسیڈنٹ کا, اتنے بڑے مسئلے کو حل کرنے کا اداروں کے پاس کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے؟ کیا اس وقت سمجھدار لوگ نہیں تھے, وہ کیوں نہ مینج کر سکے؟ تو یہ شرک پور شریف سے یہ ادارہ طالب علم جو ہے حضور شیر رحمانی کے صدقے, اس وقت بھی یہ اداروں کا ریکارڈ بھی چیک کر لیں, علماء سے بھی پوچھ لیں. تو اگر مجھے ٹچ کر لیتے تو میں نے کیا کرنا تھا؟ سعد رضوی صاحب کو اگر سمجھانے کی ضرورت تھی تو میں نے پھر بلانا تھا کاظمی صاحب کو, میں نے ضامت دینی تھی سربت اجاز قادری صاحب کو, میں نے ضامت دینی تھی حامد رضا صاحب کو, میں نے ضامت دینی تھی ابوالخیر زبیر صاحب کو. 7 8 10 بڑے لوگ بیٹھ جاتے تو سعد رضوی ان کے آگے بول نہیں سکتا تھا. اور جو بھی پالیسی امن کی ہم چاہتے تھے کہ ہم غزہ کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کریں لیکن اس طریقے سے کریں کہ انتشار نہ پیدا ہو, بے چینی پیدا نہ ہو. حکومت کو جو خدشات تھے وہ خدشات ہم دور کر دیتے, اظہار غم بھی ہوتا اور انتشار بھی نہ ہوتا. اچھا یہ فرمائیے کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں, بہت دیر ہو گئی ہے کیونکہ پابندی لگ گئی, حکومت کس طرح پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, اور اب لگتا تو یہ حکومت کو کہ ہم نے سب دبا دیا ہے, ختم کر دیا, اب ان کے لیے فنڈنگ کے ذرائع بھی بند کر دیے, سب جو پر قبضے ہو گئے اور کوئی راستہ نکل نہیں رہا, سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے, ہزاروں لوگ گرفتار ہو گئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے اب سارا معاملہ دب جائے گا یا 19 نومبر کو عرس ہے؟ پیدا ہوتا, یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے, سوال نہیں پیدا ہوتا. بھائی صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے باپ کے عظیم بیٹے ہیں, صاحب بات ہے, ہمیں تو غازی صاحب کو بڑا احترام ہے, ہائی کورٹ کے جج رہے ہیں, پھر صحافی کے طور پہ, اور پھر بطور وکیل وہ جس طریقے سے وکالت کرتے رہے ہیں, ہم تو زبان طالب علمی میں دیکھتے رہے ہیں ان کی جرتیں اور ان کا ایک تحقیق اور ریسرچ کا انداز. بٹو کے خلاف کتنا سخت کریک ڈاؤن ہوا جو ضیاء الحق نے کیا تھا, بہت سخت, پیپلز پارٹی کا نام لینا حرام تھا, اس کی نشان ختم کر دیا کہ وہ اپنا تلوار کا نشان نہیں یوز کر سکتا, اس کو پارٹی کو ختم کر دیا, وہ پارٹی یوز, کیا بٹو ختم ہو گیا؟ نہیں. جب بے نظیر صاحبہ اس کے بعد آئیں تو سڑکیں بھر گئی لاہور کی اور پولیس بے بس ہو گئی تھی. جب پرویز مشرف صاحب آئے ہیں انہوں نے نواز شریف کا نام لینا حرام قرار دے دیا, خبردار کسی نے مسلم لیگ کا نام لیا, کوئی ایسی تہذیب, کوئی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں تھا, ڈرتا ہوا, ٹھیک ہے نا. الحمدللہ میں نے اس وقت دانستہ ٹکٹ ان کی لی, ٹھیک ہے, اور اللہ نے کامیابی بھی دے دی. لیکن کیا مسلم لیگ نون ختم ہو گئی؟ یہ تو وہ جماعتیں تھیں جو جسٹ سیاسی جماعتیں تھیں, جو جسٹ دنیا داری کی جماعتیں تھیں, جو جسٹ ٹور ٹیکے کی جماعتیں تھیں. آپ ان کو ختم نہیں کر سکے. تو جو جماعت لبیک یا رسول اللہ اور کلمے کے نام پہ بنی ہے اور نبی پاک عشق کے اوپر بنی ہے, اس کو یہ ختم کر لیں گے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. یہی تو پرابلم ہے کہ بڑی سیٹوں میں بیٹھے ہیں پر سمجھ یونین کونسل لیول کی نہیں ہے. دیکھیے اتنی طاقت ہے ان کے پاس, آج اس طرح کا کریک ڈاؤن تو نہیں ہوا. آپ کو بنیادی فرق کیا نظر آتا ہے؟ آپ نے کہا جی خان صاحب تو کنونس ہوتے ہی نہیں ہیں, آپ نے ان کو کسی نہ کسی طرح کنونس کر لیا, اور وہ اس سے زیادہ شاید سخت بیانات اس وقت دے رہے تھے. تو آپ نے کہا کہ یہی کچھ ہونا تھا اس وقت بھی. اگر میں انوالو نہ ہوتا اور باقی بزرگوں کا ہم ضابط نہ دیتے, تو آپ اب اس دفعہ کیوں نہیں سامنے آئے خود کہیں رابطے؟ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا, پتہ ہی نہیں تھا, پھر میری حیثیت بھی آج کل نہیں تھی تو, لیکن یہ امید بھی نہیں تھی کہ اس حد تک یہ چلے جائیں گے. اچھا ہاں, اگر اس بات کا مجھے خود اندازہ ہو جائے, چونکہ ایک تو میں میڈیا وغیرہ دیکھ دکھ نہیں اتنا رہا تھا, پتہ اس وقت چلا جب تماشا ہو گیا, وہ بھی پرائیویٹ طور پہ پتہ چلا, میں نے کوئی چینل نہیں دیکھا چونکہ میرا ضلع ہے, تو پھر میں نے کوئی خبریں دیکھی, اچھا یہ ہو گیا یار. تو اگر مجھے اندازہ ہوتا تو میں نے کود پڑنا تھا. یہ نون لیگ کے ساتھ ہی کیوں ہوا, یا نون لیگ کے دور میں ہی کیوں ہوا؟ میں ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں, وہ پھر کہیں گے جی ہمارا کیا قصور ہے. ماڈل ٹاؤن کا ہوتا ہے, کوئی مذاکرات اس طرح نہیں کر پائے, نومبر میں تحریک انصاف کے ساتھ اور اب یہ لبیک کے ساتھ. کیا سوچ میں فرق ہے؟ آپ تو بڑے قریب سے ان کو جانتے ہیں, ویسے تو میاں صاحب بڑے تحمل مزاج آدمی ہیں. میاں صاحب کی جو ہے نا کہہ لیں نون لیگ کی جو اس معاملے میں ٹریک ریکارڈ ہے, وہ
وہ ہر چیز کو پیسہ سمجھ رہے ہیں کہ پیسے سے جو مرضی کر لیں. سان ماڈل ٹاؤن بھی انہوں نے کیا, پھر سان اسلام آباد ہوا, آج سان امریت کی ہو گیا. وہ غلط کیا سان اسلام آباد کر کے طریقے انصاف کو ختم کر لیا انہوں نے, سان ماڈل ٹاؤن کر کے طریقے منہاج القرآن کو ختم کر لیا انہوں نے. یہ تو بیوقوفی ہے. لیکن اس کے بعد قادری صاحب اللہ کے حضور جو جرم یہ ان کے لکھے جا چکے ہیں, یہ تو قبر میں جا کے میاں نواز شریف صاحب کو سمجھ آئے گی. ایک مومن کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, ایک مومن نہیں, ایک انسان کا ناحق قتل. اور پھر رب کائنات کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے جو آخری رسول, جن کے جو وجہ تخلیق کائنات ہے, جن کے صدقے پوری کائنات رب نے بنا دی. آپ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے رک گئے اور کعبے کی طرف مخاطب کر کے ارشاد فرمایا, کعبے میرے ایک مرد مومن کی عزت اور حرمت اللہ کی بارگاہ میں تیرے سے کہیں زیادہ ہے. تو جب ایک مرد مومن کی سرکار فرما رہے ہیں کعبے سے زیادہ ہے, تو آپ نے تو سینکڑوں ادھر قربان کر دیے, اسلام آباد میں بھی, منہاج القرآن کے اوپر بھی. تو کیا یہ اللہ کے حساب سے نکل گیا سارا کچھ؟ لیکن اس کے بعد طاہر القادری صاحب کی جماعت بھی دوبارہ اس طرح نہیں کبھی بھی ایجیٹیشن کر وہ تو سکی. سیاست اسی طرح سے آپ تحریک انصاف کو دیکھ لیں, وہ بھی نہیں اس طرح دوبارہ ابھی تک کر سکے کہ اس طرح ہم دوبارہ آئیں گے کہیں گے. تو یہی شاید یہ چیز تھی کہ اور کوئی حل نہیں رہا. آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب بھی یہی کر گزرتے اگر ہم بیچ میں نہ آتے, تو ان کا بھی وہی تھا. وہ تحریک, تو گورنمنٹ تو گورنمنٹ ہوتی ہے, اس کے پاس پاور ہوتی ہے, ان کے پاس ادارے, انہوں نے کہا ایسی تیسی. دو چیزیں ہیں نا, ایک طرف یہ ہے کہ تحریک لبیک کا ایک انداز شدت پسندانہ جو کہ غلطی ہے ان کی, دوسری طرف ہے حکومت کی اپنی ایک سوچ کچلنے کی. وہ یہ حکومت کی غلطیاں ہیں, ٹھیک ہے نا. مطلب میں تو دیکھیں نا ڈسٹرکٹ ناظم رہا ہوں, میں چھوٹی سی ایگزامپل آپ کے ذریعے آن ایئر دے دیتا ہوں. میں بچپن سے جب میں پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا, اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے شرف شریف شیعہ سنی لڑائی ہر محرم میں ہوتی تھی, پورا شہر گواہ ہے. لوگوں نے پھٹ جانا, وردیاں پھٹ جانی پولیس کی. ایک دفعہ ایس پی صاحب کی گاڑی کو آگ لگا دی لوگوں نے. ظاہر پولیس کوشش کرتی تھی پروٹیکشن دینے کی, عوام بڑک اٹھتے تھے. ہر سال لڑائی ہوتی تھی. میں 2002 میں پہلی دفعہ ایم این اے بنا, زندگی میں پہلی دفعہ پولیٹکس میں آیا. پہلی دفعہ کبھی میں نے انٹرسٹ نہیں لیا تھا. تو میں نے سوچا یہ لڑائی کیوں ہوتی ہے. میں نے اہل تشیع کے انٹرویو کیے, اہل سنت کے کیے, اور پہلا سال تھا جب میں ایم این اے بنا کہ شرک پشیو امن سے محرم ہوا. سبحان اللہ, پہلا سال تھا. ماشاءاللہ. اور پھر میں ضلع ناظم ہو گیا, پورے ضلع میں امن رہا. نہ وہابی سنی لڑائی ہوئی, نہ شیعہ سنی لڑائی ہوئی, نہ کوئی دوسری ہوئی. جب میں ضلع ناظم نہیں رہا 2008 کے بعد, تو 2009 میں پھر لڑائی ہوئی شرک پشی. اچھا, اب یہ میں اب خود اس پہ حیران ہوتا ہوں کہ یار کون سی گدڑ سنگھی میرے پاس ہے جو ان سی ایس ایس افسروں کے 22 گریڈ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے تارے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی میں تو جناب آئی جی ہوں, جو میں تو جناب ڈی آئی جی ہوں. تو عقل نام کی چیز نہیں ہے. کہ میرے جیسے طالب علم کے پاس سمجھ کہاں سے آ جاتی ہے؟ صرف یہ میں اخلاص سے سوچتا ہوں, دونوں طرف سے غور کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اس کا بھی نقطہ نظر دیکھتا ہوں, اپنا بھی دیکھتا ہوں, اس کا حل نکال لیتے ہیں. جب اللہ چھونے سے مدد مانگیں گے اور نیک نیتی سے سوچیں گے, حل نکل آتا ہے. جب صرف طاقت سے سوچیں گے, میں ڈسٹرکٹ ناظم تھا, میرے پاس طاقت نہیں تھی, میں طاقت سے سارا کچھ کر سکتا تھا. ضلع ناظم تو جسٹ لائک ایک چیف منسٹر ہے ضلع لیول. اس دور میں تو پھر ظاہر ہے وہ بہت پاور تھی, پولیس بھی انڈر تھی. ہاں, میں ڈی سی او کی ایف آئی آر, وہ کیا نام ہے جو سالانہ رپورٹ ہوتی ہے, جی جی, اے سی آر, ڈی سی او کی بھی میں لکھتا تھا, ڈی پی او کی بھی میں لکھتا تھا. اور کئی جونیئر افسر بھی میرے سے محبت میں لکھاتے تھے, نہیں جی ہم نے آپ سے لکھوانی ہے. میں نے چلو میں لکھ دیتا ہوں. ان کا وہ بگ باس بھی لکھ سکتا تھا, تو میرے پاس بھی تھا, لیکن وہ میرے پاس لے آتے تھے شوق سے ہی, ہم میاں سب سے لکھوائیں. اچھا, اب یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ اگر چیزیں سلجھنے کے لیے سوچا جاتا تو وہ تو شاید کوئی مسئلہ نہیں تھا, اس طرف گئے ہی نہیں, بالکل ہوا ہی نہیں, مذاکرات ہو ہی نہیں سکے. وہ اپنے غصے کی طرف رہے, یہ اپنی طاقت کی طرف رہے. اچھا, اب 19 نومبر کو عرس ہے علامہ خادم حسین رضوی کا, تو اس وقت کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب حکومت دبانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ کیونکہ یہ بات چلی, اور میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ یہ تجویز آئی حکومت کے پاس کہ جی ان کی قبر کو شفٹ کر دیا جائے. یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں, تجویز آئی. اس کے بعد اس پر غور وغیرہ ہوا. اب عظمہ صاحبہ وزیر اطلاعات ہیں, وہ کہتی ہیں نہیں ہم کہیں نہیں شفٹ کریں, لیکن یہ خبر پکی ہے کہ یہ تجویز ضرور آئی تھی. میں بھی کسی نے جی پولیس کی طرف سے, ہاں جی پولیس کی طرف سے بیٹھے ہوتے ہیں, پولیس کی طرف سے تجویز تھی, ظاہر ہے بیٹھے ہوں گے, اس پہ غور کیا گیا ہوگا, حکومت نے کہا نہیں یہ کام نہیں کرنا.
لیکن یہ تو اب ایسے ہے جیسے ان کا یہ بالکل فیصلہ ہے کہ اب نہیں, کوئی ادارہ نہیں ان کا چھوڑنا, کوئی مدرسہ, کوئی مسجد ان کے پاس نہیں رہے گی. پہلے آپ کو پتہ ہے کیسا کریک ڈاؤن ہوا کہ جو ان کے انڈر نہیں بھی تھی مساجد وہ بھی ساری سیل کر دی تھی. پھر وہ بعد میں پتہ لگا, آپ جیسے علماء بیچ میں آئے, مفتی منیب صاحب اور دیگر سارے, کہ یہ کیا کیا ہے, وہ پھر کھولنا شروع کیا. لیکن اب بڑا سخت کریک ڈاؤن ہے کسی بھی طرح سے. میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ جی کوئی 1% چانس نہیں ہے کہ ان کو کسی بھی طرح سے کچھ رعایت دینی ہے, اب نہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے, جو علماء ہیں آپ سے ظاہر رابطے میں ہوتے ہوں گے, آپ جس طرح پریشان رہے وہ لوگ بھی پریشان ہوں گے کہ جی کہیں ایک تو خدشہ ہے کہ اس کے بعد ہماری باری آ جائے گی تو پھر کون کھڑا ہوگا, کیا ہوگا, ایک تو ایک خدشہ مجھے نظر آتا ہے. آپ کیا ماحول دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کوئی پازیٹیو مائنڈڈ ہے, باقی کسی کی باری کیوں آنی ہے. جمعیت علماء پاکستان ہے, جماعت اہل سنت ہے, طریقے سنی تحریک ہے, وہ سارے پازیٹیو سیاسی مزاج کے لوگ ہیں, ان کو سمجھ سیاست کیسے کرنی ہے. خدا نخواستہ قلم کرنے کی بات نہیں کر رہا, لیکن مساجد و مدارس کا یہی ان کو ہوا نا جب کریک ڈاؤن ہوا, تو ان کے بھی اسی وجہ سے تو وہ ہوا. ایک دفعہ تو وہ سارا ہوا, لیکن ابھی جیسے جیسے ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی ان کا اس تحریک سے تعلق نہیں ہے, تو ان کو وہ کلیئر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ فالوئنگ نہیں ختم ہوگی, لاکھوں ووٹ, کئی جگہوں پر یہ دوسری پوزیشن پر, کہیں بن بھی گئے, کہیں تیسری پوزیشن پر, بڑی بڑی جماعتوں کو نون لیگ کو انہوں نے ٹف ٹائم دے دیا. صحیح ہے, تو وہ ووٹ تو نہیں کہیں جائے گا, سارے ووٹر کو تو نہیں آپ کہیں غائب کر سکتے. ووٹ بلکہ بڑھے گا ان کا, بڑھے گا, لیکن جب وہ جماعت کے طور پہ نہیں ہوں گے تو ووٹ کہاں سے لینا ہے پھر. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہیں اور طرح سے بھی نہیں نکلنے دیں گے. ہاں, وہ تو مطلب کہ ایک جب ان کو الیکشن ہی نہیں لڑنے دیں گے, جیسے نواز شریف کو نہیں لڑنے دیا گیا تھا, تو ظاہر صرف اس کے 15 MNA کامیاب ہو گئے پورے پاکستان سے, حالانکہ ووٹ تو اس کا تھا. آپ کو لگتا ہے علماء سامنے آئیں گے اور کہیں گے کہ جی یہ, کیونکہ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ پابندی حل نہیں ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اکیلا تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کنونس کر سکوں, کیونکہ اس وقت تھا اور اگلا بندہ بھی تیار ہو سننے کے لیے. اب جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں علماء سے, ان کو کہا جا رہا ہے جی سب ٹھیک ہو جائے گا, بے فکر ہو جائیں, لیکن ابھی تک ان کا پتہ کوئی نہیں ہے, لیڈرشپ کا بھی کچھ نہیں پتہ. آپ کہہ رہے ہیں ایک ویڈیو آ گئی ہے, ابھی وہ کتنی اوتھینٹک ہے, کس طرح, ابھی تک سرکاری سطح پر اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی. اگر جو اس وقت برسر اقتدار ہیں, اگرچہ ان کے اقتدار سے مجھے اختلاف ہے, لیکن اس ایشو کے اوپر اگر وہ ڈیوٹی لگائیں, ذمہ داری دیں, اپنی انشورنس دیں کہ ہم جو فیصلے کریں گے اس کے اوپر وہ رسپیکٹ دیں گے, تو مسئلے جو ہو گیا وہ تو ظلم ہو گیا, لیکن آگے پازیٹیو راستے نکالے جا سکتے ہیں. وہ تو ختم کر رہے ہیں نا, گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی اب بات ہی نہیں ہے, کوئی مذاکرات کچھ بھی نہیں, ورنہ وہ چاہتے, وہ کہتے ہیں اب تو ہو گیا سو گیا, اب ان کو آنے نہیں دینا. ختم کرنا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. علماء اب کیا سوچ رہے ہیں, آپ جیسے لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ جی ختم کرنے کا جو سوچ ہے نا جی, یہ تو ایک سوچ ہے. ہاں, جتنی دیر یہ رہیں گے یہ ان کو نہیں اٹھنے دیں گے, لیکن کب تک یہ رہیں گے, یہ کب تک رہیں گے, اور 5 سال اور 10 سال, یہی کچھ ہے نا جی. اور علماء مشائخ خوش نہیں ہیں جو ہوا اس سے, سب کو تکلیف ہے, سب کو غصہ ہے. پھر آپ کی طرح آواز کیوں نہیں اٹھائی اس طرح سے؟ ہاں, یہ چند ایک لوگ بولے ہوں گے, لیکن بس وہ اسی طرح کی میٹنگ ہو گئی, معاملہ طے ہو گیا, اچھا جی ٹھیک ہے, ہر کوئی اپنے انداز میں بات کرتا ہے, لیکن کوئی جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ اگر کہیں ظلم ہوا ہے, ورنہ تو یہ ہوگا کہ اگر مال ٹاؤن ہے, اس کے بعد اسلام آباد ہے, اس کے بعد مرید کے ہے, تو خدا نخواستہ آگے بھی ہو سکتا ہے لوگ اشتعال میں آ جاتے ہیں, غلط طریقے سے احتجاج شروع کر دیتے ہیں. تو کیا ہر احتجاج کا بھی یہ حل سوچ لیا گیا ہے کہ جو بھی آئے گا احتجاج کے میں, اس کے بعد یہ چوک چوراہے بند کرنے والا احتجاج اور جلوس نکالنے والا اس طریقے سے احتجاج, میں تو اس کو کبھی بھی فیور نہیں دیتا. لیکن اس کے بعد دلیل سے کرنی چاہیے, بات پورے ڈسپلن سے کرنی چاہیے. اگر اجتماعی بات کرنی ہے تو ایک جلسے کی شکل میں کرنی چاہیے, بہت بڑا جلسہ کہ پتہ چلے جی ہمارے ساتھ یہ لوگ ہیں. لیکن یہ سڑکیں بند کرنا جو احتجاج ہے, میں تو اس کو فعل حرام کہتا ہوں. جو کچھ مرضی ہو جائے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو ابھی بھی پازیٹیو راستے, جو ظلم ہو گیا وہ تو ہو گیا, اس کی سزا تو جنہوں نے کیا ان کو ملنی چاہیے, ملے گی, لیکن آگے امن کا راستہ تو نکالنا چاہیے نا جی. آپ کو لگتا ہے حکومت کو یہ بین کرنے کی طرف نہیں جانا چاہیے؟ جو جس کا جرم ہے بالکل, یہ سیاسی ہزاروں لوگ گرفتار ہیں, ان کے اندر جو خامی ہے اس کی اصلاح کی کوشش کریں. تو یہ جو اتنے لوگ گرفتار ہیں, کئی کہا جا رہا ہے جی بے گناہ بھی بیچ میں پکڑے گئے, نہیں تھے, گھروں سے پکڑ لیا, کس کی افیلیشن تھی, ٹھیک ہے اس وقت تو قلندر نہیں تھی, وہ امام مسجد ہے, کچھ بھی ہے, ایسے بندے بھی پکڑ لیے جن کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. مثال کے طور پہ ہمارے شرپور شریف کا ایک زرگر فیملی کا لڑکا ہے, وہ ایک کینڈیڈیٹ ان کا کھڑا ہوا تھا, وہ بھی طریق لبیک سے کوئی اتنا سنسیئر نہیں تھا, جسٹ یہ کہ ان کی پاپولیرٹی تھی, اس نے ٹکٹ لے لی, انہوں نے دے دی اس کو, وہ یاری دوستی اس کے ساتھ پھرتا پھرتا تھا الیکشن میں. اب وہ کینڈیڈیٹ بھی چھوڑ گیا ہے طریق لبیک کو. اچھا, وہ لڑکے کا تو سیاست سے تعلق ہی نہیں ہے, وہ اپنی سنیاری کی دکان میں بیٹھا تھا, اس کو اٹھا کے لے گا, پرانی لسٹ میں نام تھا. اچھا, جو طریق لبیک میں سچ مچ تھے وہ سارے روپوش ہو گئے, یا تو آرڈے پکڑے جا چکے یا روپوش ہو گئے.
اچھا اب جس کا تعلق ہی نہیں وہ تو گھر میں بیٹھا ہے, اس کو اٹھا کے لے گئے. اب میں نے بھی سمجھایا, رانا تنویر صاحب نے بھی سمجھایا, وہ یار اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو نہیں چھوڑ رہے نیچے اس کی لسٹ میں نام ہے, ٹھیک ہے انہوں نے پکڑا ہوا ہے. تو اب سب مل کر ان کے لیے کوئی کوشش ہو سکتی ہے جو بے گناہ ہیں, یا حکومت کا تو بالکل کوئی موڈ نہیں ہے, میں آپ کو بتا کیا حکومت کا کوئی موڈ نہیں ہے کسی بھی طرح سے, کوئی مسٹیک ہے ان کی نا. میں تو آپ کے چینل کے ذریعے تو یہی کہوں گا یہ ان کی غلطی ہے. جو ٹارگٹ وہ چاہتے ہیں نا مجھے بتائیں. ہاں اگر میں ان سے کسی ساتھ کنونس ہو جاؤں گا کہ جو گورنمنٹ چاہ رہی ہے وہ یہ ہے, وہ ان کی غلطیاں چاہتے ہیں ایسی ریپیٹ نہ ہوں, اس کے اوپر ان سے بات کی جا سکتی ہے. سارے علماء مل کر ان پر پریشر تو ڈال سکتے ہیں بھائی. جو اگر مساجد بھی تو ڈی سیل ہوئی ہیں نا, مدارس بھی ڈی سیل ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ بے گناہ بھی تو اسی طرح چھوٹ سکتے ہیں کہ ان سے سب بات کر کے رابطے کر کے کہیں. یقیناً سنا تو یہی ہے کہ محسن نقوی صاحب جو کراچی گئے مفتی اسلام آباد میں کچھ میٹنگز ہوئی ہیں, کہا گیا کہ نہیں, انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم ٹھیک ہے جو بنا بے گناہ ہم ان کو چھوڑتے ہیں, لیکن پھر اس کے لیے تھوڑا سا ہر ضلع لیول پہ آرگنائز کرنا پڑے گا نا. بھی نام دیں, لسٹیں بنائیں کون کون سے ایسے بندے پکڑے گئے. اچھا آخر میں مجھے بتائیے آپ کی کس طرح سے یہ تعلق بنا علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے, اور اس کے بعد سعد سے؟ یہ تو ایک تو یہی نیگوسیشنز میں سارے آپ آگے آئے اور اس وقت معاملہ حل ہو گیا. دیکھیے رضوی صاحب سے پابندی لگ گئی تھی, سارا کچھ اسی طرح سے تھا. رضوی صاحب سے احترام کا محبت کا رشتہ تو بچپن سے, جب میں چھوٹا سا تھا شرپشی بھی چند ایک دفعہ وہ تشریف لائے اور اس کی محفلوں میں, اور بہت بڑے عالم دین تھے. لیکن جب انہوں نے یہ تحریک ایک سیاسی تحریک میں کنورٹ کر لی تو ہم سب کو اچھا لگا, لیکن جب وہ شدت کی طرف گئے تو سب کو برا لگا. صاحب بات ہے, علماء کو اور سیاستدانوں کو. نوجوان جو سیاسی لوگ تو خیر ساتھ مزاج کے جو پبلک میں لوگ تھے وہ تو لگ گئے ساتھ, لیکن مشائخ اور علماء سمجھتے یہ سٹائل انہوں نے غلط اختیار کر لی. اور سعد اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد سعد کا جی گیا, اس میں ان کے ساتھ بھی رہی. ظاہر پھر وہی انداز جو چل رہا ہے ورثے میں جو ملا ہوا ہے. اچھا اب میرا تو یہی تھا کہ یار یہ بڑا اللہ کا شکر ہے کہ اہل سنت انہوں نے نوجوان اکٹھے کر لیے, جو نورانی صاحب نہیں اتنا زیادہ میں کر سکے, کاظمی صاحب نہیں کر سکے, جو بہت بڑے بڑے لوگ تھے, سچ مچ بہت بڑے عظیم لوگ تھے, لیکن اتنا زیادہ اہل سنت متحد نہیں ہوا تھا جتنا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جذبات, عشق اور ان کے نعروں کے سٹائل میں ہو گئے. لیکن اب اس کو یہ ضائع نہ کریں چوک چوراہے بند کرنے کے انداز میں, اس سرمایہ کو ویسٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک تکلیف تھی اور آج بھی ہے, اور آج جو نقصان ہو گیا ہے اب تو صاف بات ہے. نیند جو آپ سے معاہدے ہوئے تھے اس پر پھر عمل نہیں ہوا, اس کا مطلب ہے دوبارہ یہ لوگ نکلے. جو اس وقت کہا گیا ہوگا جی پابندی جب ختم ہوئی لوگ چھوٹے, یہی تھا پابندی لگی ہوئی تھی جی, پابندی خان صاحب نے اٹھائی, ساتھ رضوی گرفتار کیا تو اس کو رہا کیا جی ہماری ریکویسٹ کے اوپر. لیکن اسی لیے کیا ہوگا کہ آئندہ آپ یہ نہیں کریں گے, آئندہ اس طرح سے نہیں ہوگا. وہ تو تھا تو دوبارہ ہوا. پھر دیکھیں دوبارہ پھر مس انڈرسٹینڈنگ کی ہوئی ہے. مطلب وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم صرف اسلام آباد جانا چاہ رہے ہیں, وہ کہاں کہہ رہے تھے ہم چوک بند کر رہے ہیں. ان کو خدشہ تھا کہ یہ چلے جائیں گے تو اٹھیں گے نہیں. جی وہ تو رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہم ان سے مطالبہ پوچھتے تو کہتے جی بس جا کے یادداشت. ہاں ان کا تو وہ تو پازیٹیو مائنڈڈ جا رہے تھے, لیکن ان کے جو خدشات تھے وہ خدشات کے اوپر یہ پریشان تھے کہ یار ان کا پتہ نہیں ہے جا کے وہاں جم نہ جائیں. 19 کو کوئی آپ خدشہ دیکھ رہے ہیں دوبارہ اس طرح سے ہوگا, کیونکہ عرس ہے 3 دن میرا نہیں خیال آنے نہیں دیں گے لوگوں کو, سیل کر دیں گے. جو جس لیول پہ سارا کنٹرول کر لیا گیا ہے تو فی الحال تو نہیں نظر آتا کہ کوئی ایسا ری ایکشن آئے گا. لیکن یہ وقتی ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ دوبارہ متحد نہیں ہوں گے. میاں جلی احمد شرقوری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور ہماری دعا ہے کہ جس طرح آپ کی خواہش ہے کہ معاملے کا کوئی بہتر حل نکل سکے. فی الحال تو ظاہر ہے جو طاقت میں ہوتا ہے حکومت ہوتا ہے, اور ہمارا کلمے کے نام پہ ملک حاصل کیا ہے تو ہم اس کے مطابق اس کو چلانے میں کامیاب ہو سکیں. اللہ کرے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ سر, آپ نے یاد کیا. جی